بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی، اور عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ یاد رہے، عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن کریم کی سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اس نے اصل میں صنعاء، جو کہ الکلیس کے نام سے یمن کا شہر ہے، اس میں ایک کلیسا یعنی کہ چرچ تعمیر کیا تھا، اور چونکہ وہ مسیحی تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کی بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائیں۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابرہہ کے اس حملے کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ سنانے والے ہیں۔ یاد رہے، یہ واقعہ فیل بھی کہلاتا ہے، اور اس واقعہ کو واقعہ فیل کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ابرہہ کون تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے کتنے دن بعد ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا، اور حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں، اور اسے جواب ملا کہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا، اور اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ہمارے ہاتھ سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سفید، سرخ، زرد اور سیاہ پتھروں کا ایک گھر بنوایا۔ سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے قطرے جڑوائے اور اس کے درمیان میں جواہر لگوائے۔ اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے بھی لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا کہ تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ نعوذ باللہ، اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے اور اس میں اعتکاف کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل ہشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کرتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک دن اس نے اس عمارت کے اندر پیشاب کر دیا۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دیں۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں، اور اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے۔ ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ نفیل بھی اسی لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا، اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی، اور نفیل نے ابرہہ سے کہا کہ قریش کا سردار حضرت عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے اور شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا، اور ابرہہ نے ان سے پوچھا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ مجھے میرے اونٹ واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے آپ مجھے میرے اونٹ واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں وہ کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔
ان کی بات سن کر ابراہہ نے حکم دیا ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب حضرت مطلب کو اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر حضرت عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابراہہ اپنے لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار ہو کر لشکر کے درمیان میں موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا اور ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، ہر طرح کا حربہ استعمال کیا لیکن وہ نہ کھڑا ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو وہ پھر سے رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابراہہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ابراہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش جاری ہی تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں اور دوسری طرف حضرت عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابراہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے، اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابراہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں، آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابراہہ عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ابراہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابراہہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ کے اوپر سے ہمیں گرایا جائے تو جسم کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابراہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سب کے سب کھائے ہوئے بھوس کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ابراہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابراہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابراہہ کے ہاتھی کا محافظ بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ پیارے دوستو، جو بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا مظہر دکھایا۔ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسی دیو ہیکل مخلوق کو ابابیل جیسے چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر سکتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اور انسان اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں سوچتا نہیں۔ البتہ دوستو، آپ نے واقع فیل اور ابراہہ کے انجام کی مکمل تفصیل جانی۔ چلیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ابراہہ کون تھا اور کس قدر بے شرم اور مکار شخص تھا۔ تاریخ کے مطابق نجاشی شاہ حبشہ نے ابراہہ کو سوڈان کا حاکم بنایا اور اریاد کو یمن کا حاکم مقرر کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابراہہ نے یمن پر حملہ کیا۔ اریاد کو بھی اس حملے کی خبر پہلے سے ہی مل گئی تھی، اس لیے وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔
دونوں افواج سوڈان اور یمن کی سرحد پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں۔ ابراہا کا قد بھی چھوٹا تھا اور وہ انتہائی بدصورت بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں اریات لمبے قد کا خوبصورت اور مضبوط شخص تھا۔ دوستو کہتے ہیں کہ اریات کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابراہا نے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ دراصل یہ ابراہا کی ایک چال تھی جسے اس کا مد مقابل سمجھ نہیں سکا۔ اریات نے اپنی تلوار پوری قوت کے ساتھ ابراہا پر وار کیا، لیکن وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے محافظ کے پیچھے ہو گیا۔ اس وار سے وہ محافظ پوری طرح زخمی ہو گیا۔ پھر اریات کے سنبھلنے سے پہلے ہی ابراہا کے ایک دوسرے محافظ نے اچانک حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی موت کے بعد اس کی فوج نے ابراہا کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اور اس طرح سے ابراہا کا یمن پر بھی تسلط قائم ہو گیا۔ اس کی خبر جب شاہ حبشہ کو ملی تو اس کو سخت غصہ آیا اور اس نے جواب طلبی کے لیے ابراہا کو خط لکھا۔ ابراہا نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی حکومت اور جان بچانے کے لیے جوابی خط میں لکھا کہ میں آپ کا خادم ہوں، مجھے جاسوس نے اطلاع دی تھی کہ اریات سوڈان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے میں اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے نکلا تھا اور پھر حملہ کرنے کی سبقت بھی اس نے ہی کی تھی اور یوں مقابلے میں میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں آپ کا پرانا خادم ہوں اور ہمیشہ آپ کا خادم ہی رہوں گا۔ سوڈان اور یمن کی سرزمین ابھی تک آپ کے زیر تسلط ہی ہے۔ شاہ نجاشی حبشہ ابراہا کے اس جواب سے بہت خوش ہوا اور اسی طرح اسے نہ صرف بادشاہ کی طرف سے معافی مل گئی بلکہ یمن کی سرداری بھی اسے سونپ دی گئی۔ اور دوستو یمن کا حاکم بنتے ہی یہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے سماعت فرمایا، اور یہی واقعہ فیل کہلاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 25 روز پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والے تمام نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔